دیکھیں اس حوالے سے میرا ایک کلپ آلریڈی ریکارڈڈ ہے، پھر بھی میں اس سوال کے جواب میں کچھ چیزیں پبلک کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جی دیکھیں یہ جو آلہ تسبیح کا استعمال ہے نا، یہ کوئی بدعت والا معاملہ نہیں ہے، ہمارے سلف سے ثابت ہے، اور اس کے اوپر یعنی قرآن و سنت کے دلائل بھی موجود ہے. اسی کی آج کل ماڈرن فارم الیکٹرانک کاؤنٹر کی شکل میں بھی آ چکی ہوئی ہے. جی اور بعض لوگ انگلیوں میں پڑھنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں، یعنی آپ کی اپنی مرضی ہے، کسی کے اوپر فتویٰ نہ لگائیں. اس کا جواز موجود ہے، اور اہل حدیث کے ہاں بھی سارے علماء نہیں ہیں، چند تھوڑے سے ذرا جس کو کہتے ہیں نا ذرا ضدی ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ اس حوالے سے اختلاف کرتے ہیں. آپ اگر سعودی عرب چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو مسجد نبوی شریف کے احاطے کے اندر اور حرم شریف کے احاطے میں آپ کو تسبیحیں بکتی ہوئی نظر آئیں گی. اگر وہ اس کو غلط سمجھتے ہو نا تو وہ کبھی وہاں پہ بکنے نہ دیں. اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت چائنا جو ہے وہ ٹوپی اور تسبیح کی مد میں 4 ارب ڈالر کی تجارت کر رہا ہے سالانہ. 4 ارب ڈالر، ماشاءاللہ کی جناب بول رہے ہو، پر شرمندگی دی گل ہے ساڈے واسطے کہ پاکستان جیسا اسلامی جمہوریہ پاکستان ٹوپی اور تسبیح بھی نہیں بنا سکا. جی یہ کوئی راکٹ سائنس ہے؟ آپ دیکھیں وہ تسبیح اتنی سستی تسبیح ہے چائنا کی، آج سے جو 25-30 سال پہلے ہم جتنے روپے کی تسبیح خریدتے تھے نا اس سے بھی کم میں وہ آج دے رہے ہیں، اور اس سے زیادہ مضبوط. وہ مچھلی والی انہوں نے نائلون کی ڈوری بیچ میں ڈالی ہوتی ہے جو ٹوٹتی نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر پیارے خوبصورت پلاسٹک کے دانے ہوتے ہیں ٹرانسپیرنٹ سے، یعنی وہ دیکھ کے تو ویسے ہی تسبیح کو پکڑنے کو دل کرتا ہے، اور بڑی سستی تسبیح ہیں وہ. ہم تو یہ لکڑی کی استعمال کرتے ہیں، اس میں ذرا زیادہ آسانی فیل ہوتی ہے، باقی کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں. الیکٹرانک کاؤنٹر بھی آج کل آ گیا ہے، لوگوں نے یعنی وہ انگلیوں میں ڈالا ہوتا ہے، اس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں آسانی رہتی ہے. اسلام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. کچھ اذکار ہے ہی ایسے ہیں کہ جو آپ الیکٹرانک کاؤنٹر یا تسبیح کے بغیر کرنا آپ کے لیے مشکل ہے، جیسے 100 کی تسبیحات ہیں، وہ بعض کا کنسنٹریشن کے ساتھ آپ انگلی پہ بیٹھ کے ایک دفعہ نہیں کر سکتے، سوائے جیسے تسبیحات فاطمہ ہیں جو ہر نماز کے بعد آپ نے 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر جو بخاری مسلم میں آتا ہے، یا ایک طریق میں صحیح مسلم کے آتا ہے کہ تینوں 33 دفعہ 99 ہو گیا، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر جو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. لیکن یہ گناہ صغیرہ ہوں گے، جو بڑے گناہ ہیں وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. صغیرہ گناہ نیکیوں سے خود بخود دھلتے جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے بھی دھل جاتے ہیں. جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کے لیے توبہ کرنا واجب ہے، اور اکثریت بڑے گناہوں کی ہے. آپ دیکھ لیں چوری، زنا، قتل، وعدہ خلافی، جھوٹ، یہ سب کے سب جو ہے یہ بڑی بڑی وعیدیں جن کے اوپر آئی ہیں، سب کے سب گناہ کبیرہ ہیں، وہ صرف توبہ سے معاف ہوں گے، وہ نیک اعمال کرنے سے معاف نہیں ہوتے آٹومیٹکلی. تو بہرحال یہ جو وظائف ہیں یہ تو کرنا آسان ہوتے ہیں، لیکن اب جس طرح آیا ہے صحیح بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو 100 دفعہ صبح پڑھ لے سبحان اللہ وبحمدہ اور 100 دفعہ شام کو، تو قیامت الدن کوئی شخص اس سے بڑھ کے عمل میں نہیں آ سکتا سوائے اس کے جس نے اس سے بڑھ کر یہ وظیفے کو پڑھا ہو. اسی طرح کی فضیلت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے بارے میں بخاری مسلم میں آتی ہے. اب یہ جو وظیفہ ہے وحدہ لا شریک لہ والا، اس کو آپ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے آپ کو ایک ٹائم چاہیے، اور انگلی پہ آپ پکڑ کے بیٹھے رہیں تو بندہ تھک ہی جاتا ہے، اس کی بجائے کاؤنٹر پہ کرنا یا تسبیح پہ کرنا آسان ہے. تو اسلام میں اس کی اجازت موجود ہے. ابو داؤد اور ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انگلیوں پر پڑھا کرو، ہاتھوں کی انگلیاں تمہاری ذکر کی گواہی دے گی قیامت والے دن، ان کو بلوایا جائے گا. تو اس حوالے سے انگلیوں پہ پڑھنا یعنی ایک افضل عمل ہے کہ انگلیوں پہ گواہی دی جائے گی. لیکن اس سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھے نا. میں کیا صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرا دایاں ہاتھ ہی گواہی دے، بایاں بھی دے. رفع الیدین بھی میں دونوں ہاتھوں سے ہی کرتا ہوں نا، صرف دائیں ہاتھ سے تو نہیں کرتا. اور یہ کوئی ناپسندیدہ کام تو ہے نہیں ہے، جو احادیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام پسندیدہ کام دائیں طرف سے مطلب فرماتے تھے، تو ذکر کرنا تو پسندیدہ کام ہی ہے نا، دائیں سے بھی کریں بائیں سے بھی کریں. وہ کہتے ہیں جی دائیں پہ ہونا چاہیے، صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کرتا جب پہنتے تھے تو دائیں طرف سے شروع کرتے تھے، تو پھر بائیں طرف کی آستین نہیں پہنتے تھے، صرف دائیں پہنتے تھے؟ بھائی بھی پہنتے تھے نا، وہ شروع دائیں سے کرتے تھے نا. تو آپ بھی تسبیحات دائیں ہاتھ سے شروع کریں بائیں پہ ختم کریں. ہم نے تو دیکھا ہے اس میں ذرا آسانی رہتی ہے آپ کو یاد رکھنے میں، جب دائیں سے شروع کر کے بائیں پہ ختم کرتے ہیں. بعض اوقات انسان کو ایمبیگوس بھی ہو جاتا ہے معاملہ جب آپ ایک ہاتھ پہ 2 دفعہ کر رہے ہوتے ہیں.
تو بعض اس وظیفے کو بھی جو تسبیحات فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے اس کو بھی تسبیح پہ شمار کر لیتے ہیں الیکٹرانک کاؤنٹر میں، بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں جو آپ کو آسانی ہے۔ اسی طریقے سے سنن ابی داؤد کے اندر ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک عورت کو دیکھا، اس کے سامنے گٹھلیاں رکھی ہوئی تھیں اور وہ پڑھ رہی تھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اس سے آسان عمل بتاتا ہوں، آپ نے ایک وظیفہ بتایا کہ یہ پڑھ لو، تو بہت زیادہ پڑھنے سے یہ بہتر ہے، لیکن ان گٹھلیوں کو آپ نے غلط نہیں فرمایا، ان کو منع نہیں کیا، تو وہ حدیث تقریری بن گئی۔ نبی پہ واجب ہوتا ہے جب کوئی غلط کام دیکھے تو یہ کیٹاگوریکل مینشن کرے یہ غلط کر رہی ہو، جب وہ کہے کہ میں اس سے بہتر عمل تمہیں بتاتا ہوں، اس سے آسان لفظ ہے، تو اس سے یہ نہیں ہے کہ وہ غلط ہو گیا۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک دفعہ اپنے گھر سے نکلے، فجر کی نماز کے بعد گھر آئے، اس کے بعد گھر سے نکلے اور کافی دیر بعد آپ واپس آئے۔ جب آپ نکلے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی جو بیوی ہیں سیدہ جویریہ سلام اللہ علیہا، وہ مصلی پہ بیٹھ کے اذکار کر رہی ہیں۔ پھر سورج کافی بلند ہوا، آپ علیہ السلام واپس آئے اور آپ فرمایا تم صبح سے بیٹھی ہوئی ہو مصلی پہ؟ یا رسول اللہ بیٹھی ہوں، ذکر کر رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا تم صبح سے بیٹھی ہو اور میں نے ابھی آ کے 4 کلمات 3 دفعہ پڑھے اور تم سے زیادہ ثواب مجھے مل گیا، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ 4 کلمات میں نے، سبحان اللہ وبحمدہ تو کامن ہو گیا نا، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ 4 کلمات بن گئے۔ میں نے یہ 3 دفعہ پڑھا ہے اور مجھے تم سے زیادہ ثواب مل گیا، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ تو یہ زیادہ آسان عمل ہوا نا۔ اب اس کی بنیاد پہ کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ فجر سے لے کے اشراق تک یا سورج بلند ہونے تک مصلی پہ بیٹھنا منع ہے، وہ الگ سے ایک سنت بھی ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فجر پڑھ کے اپنے مصلی پہ بیٹھے رہتے حتیٰ کہ سورج بلند ہو جاتا۔ ایک کمزور روایت بھی ہے ابو داؤد کے اندر کہ جو اس کے بعد 2 نفل پڑھے ایک عمرے کا ثواب اس کو ملے گا، ترمذی کے اندر بھی وہ روایت کمزور ہے، لیکن فی نفسی مسلم شریف میں یہ ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام فجر پڑھ کے سورج کے بلند ہونے تک اپنے مصلی پر بیٹھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم زمانے جاہلیت کے اپنے واقعات کو یاد کر کے نا تو وہ مزاح بھی کیا کرتے تھے کہ اسی تے کتنے اینج ہوندے ساں اسی اے کرتے تھے، شکر ہے اللہ نے سانو ہدایت دی۔ تو اس میں بعض اوقات بڑے بزائیہ واقعات بھی ہوتے تھے اور نبی علیہ السلام وہ واقعات سنتے تھے اور آپ بھی ہمارے ساتھ مسکرا دیا کرتے تھے۔ اس میں الفاظ ہیں ہم مجلس کیا کرتے تھے، اسی پہ میں نے اس کا نام مجلس رکھا تھا، مجلس نمبر 1 میں نے اسی حدیث کو کوٹ کیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام بھی مجلس فرمایا کرتے تھے، اس میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اس مجلس کے اندر بعض اوقات خوابوں کی تعبیر بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے فجر کی نماز کے بعد۔ تو اب اس زمانے کے اندر بعض اوقات یہ مشکل ہو جاتا ہے میرے جیسے لوگوں کے لیے، تو حالات و واقعات اتنے سازگار نہیں ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھا رہوں۔ اکثر علماء کو خطرہ ہو جاتا ہے پتہ نہیں مسجد پہ کوئی قبضے کا پروگرام تو نہیں بن گیا، تو ہم پھر گھر ہی آ جاتے ہیں اور 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، تو اس سے زیادہ ثواب مل بھی جاتا ہے۔ ہمارے جیسے جو سہل پسند لوگ ہیں ان کے لیے بھی تو ثانی موجود ہے نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص مہینے میں 3 روزے رکھ لے وہ ایسا ہی ہے گویا اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، مہینے میں 3 روزے، اور آپ علیہ السلام کی روٹین تھی کہ ایام 20 کے آپ روزے رکھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، سنن نسائی میں آتا ہے چاند کی 13، 14 اور 15 کو، ایام 20 یعنی جب چاند گول ہوتا ہے، تو یہ ہمیشہ روزہ رکھنے کے مترادف ہے۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری مسلم میں مسلم شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ہر جمعرات اور پیر کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ جی ٹھیک ہے، اور ایک اور اس سے بھی آسان عمل ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اہل سنت کی مین سٹریم کی 6 کتابوں میں سے 5 کتابوں میں ایکسکلوڈنگ بخاری، باقی 5 کی 5 کتابوں میں حدیث ہے، جو شخص رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے، پورے سال کے روزے رکھے۔ یہ اس سے بھی آسان ہے۔ ایک ہے کہ آپ مہینے کے 3 روزے رکھیں، وہ تو آپ کو 36 رکھنے پڑیں گے، ایک یہ ہے کہ شوال کے 6 رکھ لیں، پورے سال کے روزے۔ تو اللہ کے فضل سے جب سے ہوش سنبھالی ہے اس کی استقامت کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے فوراً بعد رکھنے ہیں۔ بعض کہتے ہیں جی وہ یکم شوال کو عید ہے، آپ نے 2 سے روزے شروع کر دینے ہیں جی۔ بعض اس کہتے ہیں تھوڑے نرم ہے، وہ کہتے ہیں نہیں 2 کا رکھ لیں، ایک فوراً بعد رکھ لو، باقی پاویں پورے مہینے رکھ دو نا۔ اس میں صرف اتنے الفاظ ہیں کہ آپ نے شوال کے 6 روزے رکھنے ہیں،
کوئی نبی علیہ السلام نے پابندی نہیں کی ہے، چاہے فوراً بات شروع کرے، ویسے فوراً بعد میں آسانی رہتی ہے کیونکہ ایک روٹین بنی ہوتی ہے نا. آپ نے دیکھا رمضان کے بعد جب آپ اگر روزے نہ رکھیں نا تو کئی دن تک تو آپ کو کھاتے ہوئے بھی تھوڑی یعنی ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں آپ کہ یار یہ میرا روزہ ہی نہ ہو گئی. دوسرا جس طرح انہوں نے کہا کہ معدے کو ایک عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے بھوکا رہنے کی، وہ 6 روزے ساتھ رکھ لینا آسان ہے. میں نے تو یہ دیکھا ہے ہمارے آفس میں خصوصاً رمضان کے اندر ذرا لمبی چھٹیاں ہوتی ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ گھر میں یعنی آفس کھلنے سے پہلے وہ روزے مکمل کر کے جاؤں. جب آفس بندہ پہنچ جاتا ہے پھر ذرا اور روٹین شروع ہو جاتی ہے. گھر میں روزہ رکھنا آسان ہے، فجر پڑھ کے روزہ رکھ کے سو جائیں زور تک تو ویسے ہی روزہ گزر جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، چھٹیاں ہو جاؤ تو روزہ آسان ہو جاتا ہے. اور اس کو آپ جناب ریلیجسلی فالو کریں کہ کتنی آسانی ہے آپ کے لیے کہ 6 روزے رکھ لیں تو پورے سال کے روزے، تو آپ پوری زندگی کے روزے رکھیں گے. اور یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں بخاری مسلم میں آتی ہے کہ وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے. تو نبی علیہ السلام فرمایا روزانہ روزہ رکھنے والا تو ایسا ہے جس نے روزہ رکھا ہی نہیں. اسلام کو یہ پسندیدہ نہیں ہے. تم نے اگر روزے رکھنے ہی ہیں تو مہینے میں 3 روزے رکھ لو تو تمہیں روزانہ روزے کا ثواب ملے گا. ان کا یا رسول اللہ میرے میں اس سے بھی زیادہ طاقت ہے. آپ نے فرمایا چلو بہت طاقت ہے نا، ایک دن روزہ رکھا کرو ایک دن نہ رکھا کرو، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. اور یہ داودی روزے ہیں. اور پھر جب وہ بوڑھے ہو گئے نا عبداللہ بن عمر بن عاص، بخاری مسلم میں آتا ہے، پھر وہ یاد کیا کرتے تھے کاش میں نے حضور کی رخصت سے فائدہ اٹھا لیا ہوتا، مہینے میں 3 والا کام ہی ٹھیک ہے، اب مجھ سے نہیں رکھے جاتے. تو سر ہم تو آپ کو اس سے بھی آسان عمل بتا رہے ہیں کہ مہینے میں ہر مہینے 3 نہیں، صرف 6 روزے شوال کے رکھ لیں تو پورے سال کے روزے. تو یہ میں آسانی کا بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے وہ گٹھلیوں کو برا نہیں کہا. البتہ اجتماعی ذکر جو گٹھلیوں والا ہے نا، وہ سن دارمی میں ایک حدیث ہے عبداللہ بن مسعود والی، وہ ایک معاملہ الگ ہے، اس کا تعلق اجتماعی ذکر سے ہے، گٹھلیوں کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ وہ گھوڑوں کی دموں والے حدیث رفع الیدین پہ لگا دیں، وہ 2 الگ چیزیں. یہاں پہ تو یہ ثابت ہے نبی علیہ السلام نے پسند فرمایا. باقی جو سلفی حضرات ابو داؤد کی ایک روایت لیتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام دائیں ہاتھ پہ ذکر شمار کیا کرتے تھے، وہ روایت ہی ضعیف ہے. اس میں عامش مدلس اور آن سے روایت کر رہا ہے، سما کی تصریح نہیں ہے. امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جائے گی. البتہ بخاری مسلم میں جو تدریس والی روایتیں ہیں وہ صحیح ہیں، وہ سما کی تصریح کے اوپر معمول ہے. ایک عرب سکالر ہے، انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے کہ جو بخاری مسلم میں آن والی روایتیں ہیں نا آمش کی یا سفیان ثوری کی یا باقی محدثین کی، وہ ان کی سما کی تصریح باقی کتابوں میں مل جاتی ہے. بخاری مسلم کے علاوہ اگر آمش کی آن والی روایت ہوگی تو آپ کو سما کی تصریح اس کی تلاش کرنی پڑے گی، اس کی کوئی نہیں ملی. اور میں خود شیخ زبیر علی زئی صاحب کو ملنے کے لیے جب گیا 17 جون 2009 کو میں نے ان کا ڈیٹیل انٹرویو کیا 100 کوسچنز ود شیخ زبیر علی زئی. تو مغرب کی نماز کا وقت آیا تو مجھے شیخ صاحب نے نا مصلی پہ آگے کر دیا جی تم نماز پڑھاؤ. میرے لیے سعادت ہے، میں نے نماز پڑھائی. نماز پڑھ کے میں فارغ ہوا تو شیخ صاحب کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ تسبیحات فاطمہ دونوں ہاتھوں پہ شمار کر رہے تھے، شیخ زبیر علی زئی صاحب کو. پھر میں نے ان سے ڈسکس کیا، میں نے کہا جی میرا بھی موقف یہی ہے کہ دونوں ہاتھوں کو گواہی دینی چاہیے قیامت والے دن، جو ابو داؤد میں اور ترمذی میں آتا ہے کہ انگلیاں گواہی دیں گی. باقی جو صرف دائیں ہاتھ پہ شمار کرنے والی روایت ہے وہ تو روایت ہی کمزور ہے، تو آگے اس کے اوپر آپ بلڈنگ کھڑی نہیں کر سکتے. ہمارے سلف میں سے آپ دیکھیں یحییٰ بن سعید القطان بخاری اور مسلم کے راوی ہیں، بڑے مشہور، یہ یعنی تبع تابعین میں سے ہیں. المتوفی 198 ہجری 198 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. امام بخاری امام مسلم نے ان سے احادیث لی ہیں. ان کے بارے میں تاریخ ابن معین میں یحییٰ بن معین رحمہ اللہ جو امام بخاری کے استاد ہیں، اور اسماء و رجال میں ان کے پائے کا کوئی عالم نہیں ہے، لیکن یہ صرف اہل علم ان کو جانتے ہیں. ہمارے نزدیک تو امام احمد بن حنبل، امام شافعی زیادہ مشہور ہو گئے نا. اسماء و رجال میں جو امام ہے نا حدیث کی فیلڈ میں وہ یحییٰ ابن معین ہے. یہ باقی لوگ تو کسی کھاتے میں نہیں اس فیلڈ کے اندر. یحییٰ ابن معین ان کے بارے میں یعنی احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جی میں اس حدیث کو حدیث ہی نہیں مانتا جس کو یحییٰ ابن معین نہ جانتا ہو. آپ اس سے ان کا لیول اندازہ کریں حدیث کی فیلڈ میں. تو تاریخ ابن معین میں یحییٰ ابن معین نے نا مختلف جو راوی ہیں نا حدیث کے، ان کے حالات زندگی کے اوپر بھی ڈسکشن کیا. اس میں وہ یحییٰ بن سعید القطان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ جبہ پہنتے تھے، بڑے خوبصورت تھے، اور ان کے جبے میں ایک جیب ہوتی تھی جس میں ایک بڑی سی تسبیح ہوتی تھی جو وہ جبے کے اندر رکھ کے وہ مصباح پڑھا کرتے تھے. عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصباح. ایک مصباح ہے سواد والا،
وہ قندیل کو کہتے ہیں جس کا یہ مشکات المصابیح یہ والی مصباح، جی ٹھیک ہے. ایک سین والی مصباح ہے، تسبیح پڑھنے کا آلہ انسٹرومنٹ، جی مصباح، میم سین با الف ہا، اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مصباح. تو اس میں آپ مصباح لفظ لکھیں مکتبۃ الشاملہ میں اور تاریخ ابن معین میں جا کے کلک کریں، کنٹرول فائنڈ کریں تو وہ آپ کو وہ والی روایت مل جائے گی، ٹھیک ہے. اور صوفیاء اسے مذکرہ بھی کہتے ہیں. صوفیاء سے مجھے اختلاف ہے، لیکن یہ تسبیح والا جو پازیٹیو چیز ہے نا یہ میں نے صوفیوں سے ہی لی ہے، حقیقت بات ہے. وہ اس سے مذکرہ کہتے ہیں. مذکرہ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ذکر یاد دلانے والی. ایک لفظ ہے مذکر، مذکر کہتے ہیں نا جیسے مذکر اور مونس، جی ٹھیک ہے، مرد و عورت. ایک مذکر لفظ ہے، انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو ان کو نصیحت کرنے والے ہیں، اللہ کی یاد دلانے والے ہیں. آپ ان کے اوپر داروغہ بنا کے نہیں بھیجے گے کہ ان کے ساتھ زبردستی کریں. وہاں پہ لفظ کیا ہے؟ مذکر، یاد دلانے والا. ٹھیک ہو گیا؟ تو مذکرہ یاد دلانے والی یہ ہے مصباح. اور جناب آپ اس تسبیح کو پکڑنے کی عادت ڈالیں. آپ ویسے انگلی میں پڑھیں گے تھوڑی دیر بعد بھول جائیں گے، لیکن آپ الیکٹرانک کاؤنٹر ہاتھ میں پکڑ لیں یا آپ مصباح ہاتھ میں پکڑ لیں، آپ کے ہاتھ خود بخود چلیں گے. اور جو 100 کے اذکار ہیں نا یہ بڑے آسان ہو جاتے ہیں. اب ہمارے کئی اذکار ہیں صبح شام میں جو 100 دفعہ والے ہیں، سبحان اللہ و بحمدی ہے، درود شریف ہے، اس کے بعد استغفر اللہ واتوب الیہ ہے بخاری مسلم میں. تو اب وہ کئی ایک ہے، اس کے ساتھ آپ دیکھیں یہ اس کے ساتھ شمارے بھی لگے ہوئے ہیں، یعنی یہ والے دانے وہ بڑی سخت ہوتے ہیں آگے جانے کے لیے. ایک وظیفہ پڑھ لیا ایک دفعہ آگے کر لیں، دوسرا 100 والا مکمل کیا دوسری دفعہ کر لیں، اس طرح آسان ہوتا ہے. تو میں نے یعنی اہل حدیث کے اوپر چونکہ بات ہوئی تھی تو اہل حدیث میں باقی بعض لوگ غلو کرتے ہیں لیکن بعض لوگ تسبیح پڑھتے بھی ہیں. بڑے بڑے علماء کو میں نے شیخ زبیر صاحب کا تو آپ کو مطلب یہ ہمارے جیلم شہر میں خود میں نے غلام عثمان ظہیر صاحب کو تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، شیخ زبیر صاحب کے جو شاگرد ہیں حافظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس. تو غلام عثمان ظہیر صاحب کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے. تو میں نے ان کو چھیڑنے کے لیے نا ایک دن کا میں نے کہا یہ تو بدعت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں علی بھائی چھوڑیں ان کو. یعنی یہ اس زمانے کی بات ہے جب وہ ہمارے اسلام کا جواب بھی دیا کرتے تھے. تو اب تو ہم خیر سلام کرتے ہیں، جواب دیں نہ دیں ہم تو سب سے محبت کرتے ہیں اللہ کے فضل سے. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں جی یہ تسبیح تمہارے سلف سے ثابت ہے. تو یہ بہت کم اہل حدیث ہیں جو اس میں غلو کرتے ہیں. شیخ ناصر الدین البانی نے تھوڑا غلو کیا اس مسئلے میں، باقی عرب کی بھی اکثریت علماء نے باقاعدہ فتاوی لکھے ہیں مصباح کے حق میں. ایون شیخ زبیر لیزئی صاحب سے سوال ہوا ہے، ان کے فتاوی علمیہ کے اندر باقاعدہ انہوں نے فتویٰ لکھا ہے کہ یہ جو تسبیح دانوں والی استعمال کرنا یہ جائز ہے، ٹھیک ہے. اور انہوں نے باقاعدہ یعنی اس کو انڈورس کیا. تو یہ چند ضدی لوگ ہیں، تو ضدی لوگوں کا تو علاج ہمارے پاس نہیں ہوتا، ہم صرف علمی دلائل سامنے رکھتے ہیں. یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ بھی ہے دانوں والی تسبیح کا استعمال، جی لاکھوں لوگوں نے دیکھا، آپ جا کے دیکھیں. تو اس میں نے اس وقت یہ ساری باتیں میں نے بہت پہلے بھی ریکارڈ کروا دی تھی، لیکن اب چلے ہر دفعہ جب کوئی سوال ہوتا ہے تو نئے رنگ میں چونکہ میں فی البدی گفتگو کرتا ہوں نئی باتیں سامنے آ جاتی ہیں. اب اس میں ایک نئی بات آج میں نے سامنے کر دی کہ نبی علیہ السلام نے گٹھلیوں پہ شمار کرنے کو غلط نہیں کہا اور کہا اس سے آسان عمل بتاتا ہوں. اس کی میں نے ایک مثال دے دی کہ ایک عمل سے دوسرا عمل آسان ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عمل غلط ہے. مصلی پہ بیٹھنا مشکل عمل ہے، جائز ہے، لیکن اس سے آسان کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، 4 کلمات کو 3 دفعہ پڑھ لینا.